ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ہم اسے مومن کامل نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی ہے زنا بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ہم اسے مومن کامل نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی ہے غیبت بھی کرتا پھرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، گناہ بھی ہیں اس کے نامہ اعمال میں، ہم اسے مومن کامل نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی ہے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام اس سے سرزد نہیں ہوتا اور اللہ کی فرما برداری ہی کرتا رہتا ہے، اسے کہیں گے ہم کیا ہے؟ یہ کامل الایمان ہے، کامل ایمان کر القصہ کمال الدین کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دوستو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کئی صحابہ مکے میں رہے، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، حج بھی نہیں کیا، لیکن وہ مومن رہے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیسے مومن رہے؟ بہت غور سے سنیں۔ صحابہ مکی زندگی میں تھے حضور کے ساتھ اور مکی زندگی میں انتقال کر گئے، مکی زندگی ہی میں انتقال کر گئے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، مومن تو تھے۔ کیسے مومن تھے؟ مومن کامل تھے یا مومن ناقص تھے؟ کیسے؟ جبکہ عمل صالح ہی نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی، روزہ ہی نہیں رکھا، زکوٰۃ ہی نہیں دی، حج ہی نہیں کیا، اعمال صالحہ کے بغیر مومن کامل کیسے کہتے ہیں آپ؟ یہ جو جواب دیا انوار الدین صاحب نے، راسخ شاہ صاحب نے، جواب صحیح ہے؟ شوکت علی نے بھی یہی جواب دیا۔ یاد رکھیں کہ وہ صحابہ جو ہیں کامل ایمان ضرور تھے، وہ اس وقت میں جتنے اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ برابر کرتے رہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا وہ نہیں کیا تو وہ ناقص نہیں ہوئے۔ اور پھر یاد رکھو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب رسول اللہ کی غلامی سے کمتر چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعظیم، حضور کی تکریم، حضور کی توقیر، حضور کی تعزیر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ بھی فرض ہے، سرکار کی تعظیم بجا لانا، ان کی توقیر کرنا، ان کی بزرگی کو ماننا، ان کی افضلیت کو ماننا، ان کی عقیدت کو اپنے نہا خانہ دل میں جگہ دینا، یہ بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کا فرض چھوٹا ہے، تعظیم رسول افضل ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ صحابہ مکئی زندگی میں جو فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، لیکن تعظیم رسول جو نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج سے بھی افضل ہے، وہ فرض ادا کرتے رہے، وہ فرض ادا کرتے رہے۔ تقریر ایسی ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تقریر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آج ہمارے درمیان رمضان شریف موجود ہیں۔ اس ماہ مقدس میں نمازوں کی پابندی کیجیے، روزے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال حسنہ کی اپنی شان کے موافق ثواب عطا فرمائے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، جھگڑا نہ کریں، کسی کو برا نہ کہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں درست کر لو بھائی، ہوگا خطبہ بھی ہوگا، اس کے بعد پلک جھپکتے کے نماز بھی ہوگی، حضرت بھی چلے گئے ہو۔
تو یاد رکھیں رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کا عشق، یہ عبادت یہ بھی عبادت ہے، یہ نماز سے افضل عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ اصل عبادت یہ ہے، اس عبادت کی وجہ سے نماز پڑھنے پر آمادہ ہوتا ہے آدمی۔ تو نماز فرا ہے، روزہ فرا ہے، زکوٰۃ فرا ہے، حج فرا ہے، اصل ہے رسول اللہ کی محبت۔ ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی خدمت۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری عصر کی نماز جو فرض ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، پانچوں نمازوں کی محافظت کرو، پانچوں نمازوں کو ادا کرو، ایک نماز بھی نہ چھوڑو، پابندی کے ساتھ ہر روز پانچوں نمازیں پڑھو۔ والصلاة الوسطى، اور خصوصاً پرٹیکولرلی عصر کی نماز جو ہے، بیچ والی نماز، ادھر دو نمازیں ہیں، ادھر دو نمازیں ہیں، فجر اور ظہر ادھر ہیں، مغرب و عشاء ادھر ہیں، بیچ والی نماز کیا ہے؟ عصر ہے۔ اب بولا شوکت، واہ واہ سبحان اللہ، اتنے وقت کے بعد بیچ والی نماز میں اسے مزہ آیا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کرا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات۔ عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے جناب میں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا للہ قانتین۔ حضرت علی کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مقدس و محترم و معظم سر ہے۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ڈھل چکا ہے، کیونکہ تمام صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضور نے نماز پڑھ لی۔ علی کو معلوم ہے، مولا علی جانتے ہیں، شیر خدا جانتے ہیں، مشکل کشا جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ عصر کا وقت قریب بختم ہے، اب سورج ڈھلنے کو ہے، دن ڈھل گیا سورج کا کہیں نام نہیں ہے، دن ڈھل گیا سورج کا کہیں نام نہیں ہے، اے وعدہ شکن اب بھی تیری شام نہیں ہے۔ آیا کیا عرض کرا تھا؟ دن ڈھل گیا سورج کا کہیں نام نہیں ہے، اے وعدہ شکن اب بھی تیری شام نہیں۔ کیا خوبصورت زبان ہے، لیکن کون جانتا ہے؟ جانتا کون ہے؟ سنگ کو موم کریں پل میں ہماری باتیں، سنگ کو موم کریں پل میں ہماری باتیں، مگر افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو۔ اردو زبان اتنی اچھی ہے لیکن سنتا کون ہے اردو زبان؟ خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عصر کی نماز، ہاں تو عصر کی نماز قریب بختم ہے، صحابہ نے پڑھ لی، رسول اللہ نے پڑھ لی عصر کی نماز، حضرت علی نے نہیں پڑھی۔ حضور سر رکھتے ہیں گودی میں، رکھنے سے پہلے علی کہہ دیتے، حضور اس خادم نے آپ کے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ ہی کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حضور 2 منٹ لگیں گے، 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگیں گے، عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پڑھنے کے بعد آ جاتا ہوں، آپ کا خادم ہوں، میری گودی حاضر ہے، آپ سر رکھ کے آرام فرمائیں۔ کہہ سکتے تھے نا؟ آج کا کوئی بھی رہتا تو ضرور بولتا۔ وہابیت زدہ کوئی ہوتا تو ضرور کہتا۔ حضرت علی کے آداب دیکھو، وہ جانتے تھے کہ فرا بندگی کیا ہے، اصل بندگی کیا ہے، عبادت کی اصل کیا ہے، عبادت کی اصل کیا ہے، عبادت کی فرا کیا ہے، عبادت کی اصل کیا ہے، عبادت کی فرا کیا ہے۔ مولا علی جانتے تھے عبادت کی اصل کیا ہے، عبادت کی فرا کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ خدمت رسول یہ فرض عبادت سے افضل ہے۔ حضور بلائے، بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار نے اپنا سر رکھ دیا حضرت علی کے سر میں، گود میں،
حضرت علی نے کہا نہیں یا رسول اللہ نماز پڑھ لیتا ہوں. کہا کہ نماز، یہ نماز سے بڑی نماز ہے، یہ صلاۃ وسطیٰ سے بڑی نماز ہے. یہ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ رکھ دیا سر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنا سر اقدس رکھ دیا اور آنکھیں بند کی، سو رہے. آنکھیں بند کی، سو رہے. حضرت علی نے جگایا نہیں. بالکل قریب وقت، اس وقت تو جگا دیتے یا رسول اللہ جاگ جائیے نماز پڑھ لے. تو معلوم ہے کہ جگانا نہیں چاہیے، یہ بندگی چھوڑ کے وہ بندگی نہیں کرنی چاہیے. وہ مفضول یا افضل کو چھوڑ کے مفضول نہیں کرنا ہے. یہ جاننے والا علی بن کے نکلتا ہے. شجی اس زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے. شجی اس زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے. شجی شاعر کا نام ہے. شجی اس زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے. ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کو ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں. ان کا نام لیا تو بھاگ جائیں گے. یہ مشکل ہے. شجین اس زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے. ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں. کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ کون سو گئے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سو گئے. جس کے نور سے نماز پیدا ہوئی وہ نور سو رہا ہے. اس کی خدمت میں رہنا، اصل نماز کی خدمت کرنا، اصل کو چھوڑ کے بھائی ہر چیز اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی نہیں بنی، ہمارے اعمال بھی حضور کے نور سے بنے نہیں بنے. تو علی کی نماز بھی مخلوق ہے خدا کی، وہ مخلوق بھی حضور کے نور سے پیدا ہوئی. تو اصل حضور ہیں، اصل ہیں ملے ہوئے علی کو. اب فرا کو نہیں دیکھ رہے علی. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ بھول گیا آپ حضرات؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ حضور سوئے، اس کے بعد سورج ڈوبنے کے قریب تو اٹھا دیتے، جگا دیتے. سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب گیا. اس کا حضور کی آنکھ کھلی، دیکھا حضرت علی کے چہرے پر کچھ بے چینی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے عصر کی. جب حضور جاگ گئے اب عصر کی نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. کون؟ حضرت علی. نماز نہیں پڑھی. کہا علی سورج تو ڈوب گیا، سورج تو ڈوب گیا. ہاتھ اٹھائے، مولا ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا. یہ بتانے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کی خدمت میں جو روتا ہے، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں جو رہتا ہے، ان کی خدمت جو کرتا ہے اس کا فرض چھوٹتا نہیں. رسول کی رضا جسے ملتی ہے اس کا فرض چھوٹتا نہیں. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے قضا پڑھ لو، قضا پڑھ لو. کہا نہیں، نماز کا وقت آئے گا، نماز کا وقت لوٹے گا، کیونکہ تم نے نماز سے بڑی نماز پڑھی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. سورج پلٹا، وقت عصر میں پلٹا، حضرت علی نے نماز پڑھی. تو کیا معلوم یہ ہوا کہ حضور کی خدمت، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور کا ادب، حضور کو راضی کرنا، یہ نماز پڑھنے سے افضل ہے. نان وتو ماٹیں، نان وتو مانے نکو مان. تیرا ماننے کا کیا ہے؟ غوث اعظم مانتے ہیں، خواجہ اعظم مانتے ہیں، امام اعظم مانتے ہیں، امام شافعی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل مانتے ہیں، امام مالک مانتے ہیں. تو نہیں مانا تو کیا؟ ماننے والے غوث اعظم کے ساتھ ہو جائیں گے، خواجہ اجمیری کے ساتھ ہو جائیں گے، صدیق اکبر کے ساتھ ہو جائیں گے، مولا علی کے ساتھ ہو جائیں گے. نہیں ماننے والا تروڑور کے ساتھ ہو جائے گا، انا دورے کے ساتھ ہو جائے گا، پیرا سریر کے ساتھ ہو جائے گا.
ہو جا تو یہاں تو دروازے کھلے ہیں بھائی. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبْ. جس طرف چاہنا چلے جا. نہیں مانتا مت مان. آئے ہائے نان ಒತ್ತು ಮಾಟೆ ಒತ್ತು ವಾಣ ಒತ್ತು ವಾಣ برابر کیا ہاں ಒತ್ತು کو ಮಾಟೆ ನಾನು ಒತ್ತು کو ಮಾಟೆ ಒತ್ತು کو ವಾಣ. ڈونٹ اگری وتھ می. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات. تو صحابہ جو 13 برس تک مکی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھی, روزہ بھی نہیں رکھا, زکات بھی نہیں دی, حج بھی نہیں کیا, عمرہ بھی بجا نہیں لائے, یہ مکی زندگی میں تھے, کیا کرتے رہے؟ کیا عبادت کرتے رہے؟ مر رآنی فقد رأى الحق. حضور کو دیکھتے رہے. خدا کو دیکھنا عبادت ہے, وہ عبادت کرتے رہے. آنکھوں میں آنکھیں مصطفیٰ کے ڈال کے خدا کو دیکھتے رہے. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے با مجھے ماننے ہوتا نہیں نا تو تیری خرابی ہے کیا؟ یہ سوچو. بولنے والا قرآن کی دلائل سے بول رہا ہے, حدیث بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے؟ رسول اللہ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ان کو ماننے سے خدا کو ماننے والے بنے. تمہیں خدا کو دیکھے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جس دل کو اپنے حبیب کے لیے چنتا نہیں اس دل کو گمراہ کرتا. تو کیا عرض کرا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکی زندگی میں کیا کرتے رہے؟ حضور کو دیکھنا, یہ عبادت کرتے رہے. سرکار کی خدمت کرنا, یہ عبادت کرتے رہے. حضور سے عشق کرنا, یہ عبادت کرتے رہے. یہ بڑی عبادتیں تھیں. پہلے بڑی عبادتوں کا خوگر بنایا, پھر چھوٹی عبادتیں حوالے کی. عشق رسول میں غرق کر دیا صحابہ کو. اس کے بعد صحابہ بن کے نکلے, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو پہلے جو ٹریننگ دی وہ عشق رسول کی ٹریننگ دی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو اب یہ کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے, داڑھی صاف کرتا ہے. نماز پڑھتا, صبح اٹھ کو داڑھی منڈاتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ پورے داخل اسلام کہاں ہوا؟ یہ پورے اسلام پر عمل اس نے کہاں کیا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے, داڑھی بھی صاف کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ داڑھی کے اتنی جگہ خارج. بات سمجھ میں؟ نماز بھی پڑھتا ہے, مچھاں بھی بڑھا لیتا ہے, یہاں تک مچھی. منہ کہاں ہے؟ مچھی کہاں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ خلاف. تو کچھ حصہ بدن کا اسلام میں رکھتا ہے, کچھ باہر رکھتا ہے. سر, داڑھی, مچھی, یہ سب جو ہے خلاف اسلام ہے. تو اتنا حصہ اسلام سے باہر نکلا ہوا. انوار الدین صاحب جو ہے ٹرین میں چڑھ گئے, ٹرین میں پورے ٹرین میں چڑھ گئے, ہاتھ فقط باہر رکھ لیا. ٹرین میں چڑھ کر ہاتھ فقط پورا باہر نکال کر رکھ دیا. میں بولا انور صاحب نکال, اندر کر لو, اندر کر لو, پورے آ جاؤ اندر. خالی ہاتھ نہ باہر. ایک پول آیا, مار لے کے چلے گا. انہوں گاڑی میں ہیں, آمبور میں ہاتھ جھڑگا ہوگا, انہوں بنگلور چلے گئے. اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے داخل اسلام ہو جاؤ. باہر رنگا کچھ حصہ, وہ آگ, جہنم کی آگ میں چلے جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان کے نقش قدم کو فالو نہ کرو. ڈونٹ فالو دی فٹ پرنٹس آف شیطان. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اس کے بعد بھی تمہارے پیر پھسل گئے, بات روشن دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اگر تمہارے پیر پھسل گئے, فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا عزیز ہے, بڑی عزتوں والا ہے, اور حکیم ہے, حکمت والا ہے.
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ نہیں چاہتے مگر کیا چاہتے ہیں کہ اللہ آئے. کافر لوگ، مشرک لوگ کیا چاہتے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، بادلوں کے ٹکڑوں میں بیٹھ کے اللہ آئے، بادلوں کے سائے بانوں میں. ابر ہے نا، ابر کے اندر کون آئے؟ اللہ. اللہ آتا جاتا کیا؟ نہ اللہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ اللہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اللہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے، نہ اللہ. بات سمجھنا، یہ سب بندے کے صفات ہیں. آئے گا جائے گا وہ جو بندہ ہے، جو جسم رکھتا ہے وہ آئے گا جائے گا، جسے جسم ہی نہیں وہ آئے گا جائے گا کیسے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے جائے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه وقضي الامر، یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے بھی آئیں اور معاملہ پورا ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اللہ فرماتا ہے کہ تمام معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سل بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل، اے مصطفیٰ بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں. مخاطب حضور ہی ہیں، حضور سے بات کرنا ہے اصل مقصد، بہانہ بنا دیا قرآن کو. سل بنی اسرائیل، اے مصطفیٰ تم پوچھو، اے مصطفیٰ اے پیارے حبیب آپ پوچھئے. بنی اسرائیل، سل کا مفعول بھی ہے، اس واسطے بنو اسرائیل جا کے بنی اسرائیل ہو گیا. سل بنی اسرائیل، اے مصطفیٰ پوچھئے بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی کھلی دلیلیں، کتنے معجزے عطا فرمائے موسیٰ کے ذریعے سے اور دیگر پیغمبروں کے ذریعے سے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. جو اللہ نعمت نازل کرتا ہے اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، اسے بدلنا نہیں چاہیے. اللہ نعمت بنا کے داڑھی بھیجتا ہے، صبح ہی اٹھتے ہی صاف کرتا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اس طرح بدلنا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی نعمت، اللہ نے نعمت دی ہے صحت کی، بات سمجھ میں آئے؟ وہ کیا کرتا؟ سگریٹ پینا، سگریٹ. ایک آدمی کو سگریٹ بولنے آتا نہیں، سگریٹ نہیں پیا تو مجھے نہیں ہوتا بھائی. ایک بنگلور والا بولتا ہے میں سگریٹ نہیں پیا تو مجھے ہوتا نہیں. سگریٹ پیتا ہے، اس کے بعد گانجا پیتا ہے. یہ صحت خراب کرنا اللہ تبارک، بات سمجھ میں، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی نعمت کو بدلنا نہیں چاہیے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگوں کے لیے حیات دنیا مزین ہو گئی. یہ دیکھیے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی، یہ متاع دنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا عیش و عشرت مزین کر دیا گیا. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. کافر دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. بڑی بڑی کاروں میں گھومنا، پلازا تعمیر کرنا، پلازا پر پلازا تعمیر کرنا، بلڈنگ پر بلڈنگ بنانا، بنگلے پر بنگلہ بنانا، کوٹھی پر کوٹھی تعمیر کرنا، حویلی پر حویلی تعمیر کرنا، نیسٹ پر نیسٹ بنانا، آشیانے پر آشیانہ بنانا، کاشانے پر کاشانہ بنانا، خوب کھانا، موج مستی کرنا، نینی تال جانا، دل کرے تو کشمیر کی وادی کی سیر کرنا، منار جانا، منالی جانا. ماننے نہیں والا بھی مان لیتا ہے وہاں منالی، وہاں جا کر منا لیتی ہے منالی. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ شملہ جانا، ادھر جانا، ادھر جانا، یہ جلسہ کرنا، وہ جلسہ کرنا، اچھے سے اچھی کار ہونا، اچھے سے اچھا ڈریس ہونا، اچھے. یہ کافروں کی سوچ ہے. عمر فاروق کی زندگی کیا ہے؟
عمر فاروق کی زندگی کیا ہے؟ کیا ہے زندگی؟ فاروق اعظم کی زندگی کیا ہے؟ آیا امیر آیا، سفیر آیا، ایلچی آیا، ایمبیسڈر آیا، آ کے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مدینے میں آ کر پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ کوئی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مونارک نہیں، کوئی کنگ نہیں، کہا کہ کوئی نہیں، پھر کون ہے تمہارا سربراہ؟ ہم اپنے سربراہ کو امیر المومنین کہتے ہیں، بادشاہ نہیں کہتے۔ اچھا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں، کنگ نہیں؟ نہیں، ارسن نہیں، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے، وہی ہماری حکومت چلاتا ہے۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں، ابھی مسجد میں آئے تھے، مسجد سے باہر نکلے، کہاں ہے معلوم نہیں، آپ جا کے تلاش کر لیجئے۔ باہر نکلا، نکل کے لوگوں سے پوچھتا گیا امیر المومنین تمہارے کہاں ہیں؟ امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہا کہ وہاں درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو امیر المومنین سو رہے ہیں، نیچے 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گرمی کا سیزن ہے، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے لو چل رہی ہے، مدینے کی لو، اس کی وجہ سے جو ہے پسینہ اتنا ہے کہ آپ کے چہرے سے پسینے کی لہریں رواں ہیں، پسینہ بہ رہا ہے چہرے سے، پورا بدن شرابور ہے، اور پسینے کے خطرات آپ کے چہرے سے اتر کر مٹی میں سر رکھ کے سو رہے ہیں، اینٹوں کو بھگو رہے ہیں، وہ جس مٹی پر آپ کا سر ہے وہ مٹی آپ کے مقدس پسینے سے تر ہو رہی ہے۔ یہ دیکھا، کس نے دیکھا؟ ایمبیسڈر نے۔ کہا یہ تمہارے امیر المومنین ہیں؟ کہا یہی امیر المومنین۔ آپ کو جگایا، آپ جاگے، کہا آپ امیر المومنین؟ کہا میں ہی عمر ہوں۔ کہا اس طرح سو رہے ہیں؟ کہا میرا یہی کام ہے، میں ایسا ہی سوتا ہوں۔ کہا اسی لیے راحت کی نیند آپ کو مل رہی ہے، اگر آپ محلوں میں سوتے تو نیند نہ ملتی، ایسے سو رہے ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا دنیا کی زندگی یہی ہونا، بنگلہ ہی ہونا، کار ہی ہونا، وہ ہی ہونا، یہ ہی ہونا، یہ نہیں تو نہیں ہونا، یہ جو ہے کافر کی سوچ ہے۔ دنیا کی زندگی کو تو پسند کرتا کافر ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کافر لوگ۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اہل ایمان ناز و نعم میں پلیں گے اور جنت کی راحتوں میں ہوں گے، کافر جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔